داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، علی کے 18 ہی بیٹے علی ہے، علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی غیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی غیبت بھی ہے، ہر ادا کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، قبر کیا ہے اس کے بعد جس میں سب نے دوسرا یہ محمد داستان شجاعت کا دارین میں، قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے جہاں کوئی یاور نہیں، کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، داستان شجاعت کا دارین میں، دخل عظمت کا شیریں ثمر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کا گوہر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کا گوہر ہے یہی، نور کی سدرۃ المنتہا ہے یہی، ہاشمی آسماں کے کمر ہے یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا زمینار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، بر محمد وآل محمد صلوات، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، دشمنان اہل بیت راجہ سلام میری
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تبھی سننے والوں کو، امام کے چاہنے والوں کو، اہل ولا کو شعبان کی عید، آج کا دن، عید کا دن جو مبارک ہے، اور تمام آنے والی عیدیں سب کو بہت بہت مبارک ہو. محمد و آل محمد پر بلند ترین درود بھیجیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی العربی المکی المدنی القریشی ورسول المجدد والمصطفى الامجد مولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، فالذي ما لا ذهبت صاحب دعوة النبوية والصولة الهدرية واسمة الفاطمية وهلم الحسنية والشجاعة الحسينية وصبر سجادية وخاصان الباقرية ومعسر الجعفرية وعلوم الكاظمية والحجج الرجوية وجود التقوية والنقاوة النقوية وهيبة العسكرية وغيبة إلهية إمام آخر الزمان. قال في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. آغاز کلام پروردگار عالم کے بابرکت ناموں سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو ایسا عطا کرنے والا ہے کہ ہر اس شخص کو، ہر اس ذی روح کو بھی عطا کرتا ہے کہ جو اس کے وجود کا اقرار نہیں کرتے. وہ ایسا خالق یگانہ و یکتا کہ ایسا احد کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں، ایسا اول کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، ایسا آخر کہ جس کے بعد کوئی نہیں. اور ہمارا تمام تر درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. اور آج 3 شعبان روز عید. 3 شعبان کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس ہستی کی ولادت ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مومنین کے قلوب کی حرارت ہیں. امام کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہمارا ٹائم لمیٹڈ ہے جو ختم ہو جائے گا، لیکن وہ فضائل ختم نہیں ہوں گے. آج اس ہستی کی ولادت ہے کہ جس کے لیے رسول بارہا کہتے نظر آتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ کہ جو حسین سے محبت رکھے، تو بھی اس کو دوست قرار دے کہ جو حسین کو اپنا دوست قرار دے، تو اس سے دشمنی رکھ کہ جو حسین سے دشمنی رکھے. اور صرف یہی نہیں، کبھی فرماتے ہیں کہ حسین میرے دل کا چین ہے، حسین میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حسین میرا قرار ہے، حسین میرا بیٹا ہے. اور صرف یہی نہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. امام حسین علیہ السلام کے فضائل کیا بیان کر سکتے ہیں، کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ جو امام کے فضائل بیان کریں. یہ وہ ہستی ہیں
کہ جو پیکر نور ہیں آج بی بی کو ان کے بیٹے کی ولادت کی تہنیت پیش کریں درود و سلام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عہد کے ساتھ، کہ امام ہمیں اور آپ کو ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ آج جناب سیدہ جو کہ پیکر نور ہیں، کہ جن کی ولادت اور جن کے نور کو جب پروردگار عالم نے خلق کیا تو اس کائنات کی تاریکی دور ہو گئی، اس نور کو ایک نور کی آمد پر مبارک پیش کرتے ہیں، اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں پروردگار تعجیل عطا فرمائے۔ درود بھیجیے گا محمد والے اور اس مہینے میں کہ جہاں ولادتیں ہی ولادتیں ہیں، غور کیجئے گا کہ آج جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا وہ سورہ شمس کی آیات شروع کی، 2 آیات، ابتدائی 2 آیات، سورہ شمس پارہ نمبر 30 میں اور قرآن مجید کا 91 سورہ۔ اب پروردگار عالم سورہ شمس میں کیا کہہ رہا ہے؟ 15 آیات کا سورہ ہے، مکی سورہ ہے، میری بچیاں گھر جا کے ریسرچ کریں۔ اس فرش امام حسین علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ ہمیں ظاہری تبرک تو ملتا ہے لیکن معنوی تبرک بھی ہم لے کر جاتے ہیں۔ تو آج کا ایک گفٹ آج کے دن کی مناسبت سے، ایک تو سورہ شمس کہ قرآن مجید کا 91 سورہ جس میں پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، ترجمہ کریں تو سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم کہ کیسے وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ اب دیکھیے یہاں پر پروردگار عالم نے ہمارے ذہنوں کو، ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو ایک پیغام دیا۔ کس قسم کا پیغام؟ یعنی کہ پروردگار عالم ہماری توجہ کو ایک جانب مبذول کرا رہا ہے کہ قرآن مجید میں کس طرح سے پیٹرن ہے۔ اب دیکھیں ایک امیج بن گئی ہم سب کے مائنڈ میں کہ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ اب اگر پروردگار عالم نے چاہا کہ ہمیں کچھ اس کے بارے میں اور معلوم ہو، ہماری کیوریوسٹی بڑھی، تو پروردگار عالم نے ایک ویڈیو کلپ بنایا۔ کیسے؟ کہ سورج کی قسم اور اس کی پھیلتی ہوئی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم کہ کیسے وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب ہم غور کریں تو ایک پیٹرن سا فارم ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اپنے میتھمیٹکس کی بک میں پڑھتے ہیں، آرٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی ڈیزائن کریٹ کرتے ہیں تو ہر کسی کا پیٹرن ہوتا ہے۔ ہم زیارات پہ جاتے ہیں تو وہاں کے آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پیارے پیارے پیٹرنز فارم ہوئے۔ تو ان پیٹرنز کا کیا مطلب ہے؟ ہم ان پیٹرن سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ تو پروردگار عالم ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے، کچھ سکھانا سمجھانا چاہتا ہے۔ اب اگر ہم ایکیڈیمکلی بات کریں سورج کی، تو سورج کیا ہے؟ ہمارے سولر سسٹم میں سینٹر ہے، اور سورج کے بغیر کسی چیز کا، کسی لائف کا، کسی بھی ایگزسٹنس کا کچھ بھی وجود ہے نہیں ہے۔ سورج نہیں ہوگا تو ہمیں کچھ بھی دنیا میں نہیں ملے گا، نہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں، نہ ہماری جو ایک بارش کا، ایک رین کا سائیکل ہے وہ نہیں چل سکتا، ہمارے پودے، نباتات، کچھ بھی سورج کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یعنی کہ پروردگار عالم اگر اب قسم کھا رہا ہے، سورج کی کھا رہا ہے اور چاند کی کھا رہا ہے، تو ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک تو ہر انٹلیکچوئل بینگ یہ بات جانتا ہے کہ قسم کا مطلب یعنی کہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، رائٹ؟ میری بچیاں یہ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ قسم اللہ نے کھائی ہے سورج کی اور چاند کی، تو یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ بھائی یہ 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جن کی قسم پروردگار کھا رہا ہے۔ اب قسم کا بھی ایک رول ہے کہ امپورٹنٹ اور اعلیٰ چیز کی کھائی جاتی ہے۔ ڈیلی لائف میں آپ لوگ اگر اپنے فرینڈز میں کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی آپس میں کوئی تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی، تو اکثر ہوتا ہے نا بچیاں کہتی ہیں کہ نہیں نہیں قسم ہے، تمہاری قسم ہے، ہم نہیں کرتے، تمہارے سر کی قسم ہے۔ اماں کہتی ہیں گھر میں کبھی کچھ تو سر کی قسم کھاتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے تمہاری آنکھ کی قسم، تمہارے پیر کی قسم، تمہارے ہاتھ کی قسم؟ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ تمہارے سر کی قسم۔ یعنی اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ سر جو ہے وہ پوری باڈی میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے جب پروردگار عالم قرآن مجید میں سورج کی قسم کھا رہا ہے، چاند کی قسم کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب دے آر ویری امپورٹنٹ۔ اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تو پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی امپورٹنس کو، اس کی بیوٹی کو فیل کریں۔ اب دیکھیے، ہم روز
مشاہدہ کرتے ہیں, ہماری ڈیلی آبزرویشنز ہے نا کہ سورج نکلتا ہے, غروب ہو جاتا ہے, رات آ جاتی ہے, پھر سورج نکلتا ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے, پروردگار ایک پیٹرن فارم کر کے ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے. یہ پیٹرن, کبھی ہم نے ایسا دیکھا کہ صبح ہوئی ہے اور پھر صبح ہی رہی, شام ہی نہیں ہوئی, اور شام ہوئی تو شام ہی ہے اور رات نہیں ہوئی؟ نہیں. گھر جائیے, کیلنڈر میں دیکھیے, پورے سال جو طلوع آفتاب ہے, غروب آفتاب ہے, نماز کے اوقات ہیں, وہ سارا ٹائم کیلکولیٹڈ ہمارے پاس موجود ہے. کیسے کہ پروردگار نے اس چیز کو ڈیزائن کیا ہے, یہ پیٹرن اللہ نے فارم کیا ہے. اور یہ سورج اور یہ چاند, اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اس کو کس طرح سے فالو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ دن اور رات دے کر ایکسپیرینس کروا رہا ہے. ایک تو ہماری وی آر اور اے آر کی جو ٹائپس ہوتی ہیں, آگمنٹڈ ریالٹی, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اس گیمز میں اگر ہم کھیلتے ہیں یا کوئی بھی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں فیل کرتے ہیں, ہم اس میں موجود ہوتے ہیں, ایکسپیرینس کرتے ہیں نا. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی دن اور رات کے ذریعے ہمیں ایکسپیرینس کرنے کا اور اس ایکسپیرینس کو فیل کرنے کا موقع دے رہا ہے. اچھا کیوں دے رہا ہے؟ سوچئے, اگر ہم ریلیٹ کریں اس پیٹرن کو تو سیم ایک پیٹرن ہمیں ملتا ہے دعوت ذوالعشیرہ, کہ جہاں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا اعلان کرتے ہیں, اپنی رسالت کا پیغام دیتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں. تو اگر یہ شمس رسالت ہے تو کس طرح سے قمر امامت نے اس پر لبیک کہا ہے. دیکھیے کہ والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا, کس طرح سے یہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسالت اور امامت کا, یہ شمس اور قمر کا ایک پیٹرن جو پروردگار نے فارم کیا اور ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم اسے ایکسپیرینس کر سکیں. ایسا ہی ہے, مولا علی نے لبیک کہا اور وہ غدیر خم تک, اور جب تک حیات مبارکہ طیبہ میں یہ پیٹرن فالو ہوتا رہا. اور پھر اس کے بعد دوسرا پیٹرن پروردگار عالم ہمیں کہاں ایکسپیرینس کروا رہا ہے؟ کربلا میں, کہ امام حسین علیہ السلام اگر شمس ولایت ہیں تو مولا عباس قمر بنی ہاشم, اور کس طرح اس طرح اپنے امام کو فالو کرتے ہیں. اور کل 4 شعبان, یہ پیٹرن دیکھیے کتنا خوبصورت کہ 3 شعبان کو ولادت امام حسین ہے, تو اسی کے پیچھے پیچھے سورج کے پیچھے سے چاند چلتا ہے, اسی کے پیچھے پیچھے امامت کے پیچھے قمر بنی ہاشم کا آنا. کل ولادت ہے اور انشاءاللہ ان ولادتوں کی برکات سے ہم اپنی زندگی میں اس پیٹرن کو کریٹ کر سکیں کہ جو ہم کہہ سکیں کہ یس وی آر آن حسینی پیٹرن. یہ کیا پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت کربلا میں ہم نے دیکھا کہ شمع رسالت اور شمع امامت ہے, تو ایک طرف شمع امامت اور پھر قمر بنی ہاشم, اور مولا عباس کے فضائل کا کیا بیان ہو, کسی زبان میں کسی دہن میں وہ طاقت ہی نہیں, بقول شاعر کے ماورائے سوچ و دل و فہم و سوچ و عقل ہے یہ, کیا فضائل ہو بیاں خود ہی ابو الفضل ہے یہ. کیا خوبصورت انداز ہے کہ جب مولا عباس کی ولادت ہوتی ہے تو آغوش سے امام حسین علیہ السلام میں آنے سے پہلے آنکھ نہیں کھولتے. بالکل وہی پیٹرن کہ جب مولا علی کی ولادت ہوتی ہے تو رسول خدا کی آغوش میں آنے سے پہلے تک آنکھ نہیں کھولی. تو بالکل اسی طرح کہ جو رسول کی دعا ہے اسے علی کہتے ہیں اور جو مولا علی کی دعا ہے اسے عباس کہتے ہیں. وہی پیٹرن کو فالو کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ پروردگار کا ڈیزائن ہے, اس میں 1 انچ کا بھی فرق ممکن نہیں ہے. اور جب امام حسین کی آغوش میں آئے اور آنکھیں کھولی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا یہ بچہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے, کہ بابا کہ اس بچے کی محبت جب جوش مارتی ہے تو میں اپنے وجود میں ایک حرارت کو محسوس کرتا ہوں. امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے فضائل میں بھی ایک ایسی حرارت ہے کہ ہمارے اور آپ کے قلوب متحرک ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ مولا عباس کو کربلا کے لیے مانگا تھا, امام حسین علیہ السلام کے لیے مانگا تھا,
لیکن ہم دیکھیں کہ مولا عباس ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں، امام حسین کی ذات ہمیں کیا میسج دے رہی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ شمس اور وہ قمر کہ جس کی قسم پروردگار قرآن میں کھا رہا ہے، تو وہ اگر ہماری رسالت امام اور امامت ہے اور یہاں پہ مولا حسین اور مولا عباس اس کا مصداق ہیں، تو وہ کیسے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں وہ عظیم قربانی پیش کی. انسان کی اپنی زندگی اس کی جان سے زیادہ اس کے لیے کوئی شے عزیز نہیں ہوتی، لیکن وہ کیا ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے عباس کے بازو، زینب کی چادر اور علی اکبر کی جوانی دے دی. وہ ہے رضائے الہی، خوشنودی پروردگار. اور یہی میسج امام حسین علیہ السلام ہمیں دیتے ہیں. اور مولا عباس جن کو کربلا کے لیے مانگا، اور بچپن سے انہوں نے یہی سنا کہ غازی کربلا کے لیے. جب ابھی 28 رجب کو ہم سب نے مجالس کا اہتمام کیا اور اس میں ہم نے سنا کہ قافلہ روانہ ہوا ہے تو کس شان سے روانہ ہوا ہے، اور جب کربلا پہنچے ہیں اور خیمے نصب کیے ہیں، اور پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ جب خیمے ہٹائے جائیں گے اور مولا عباس تلوار سے خط کھینچ دیں گے، لیکن امام حسین کے حکم پر وہ خیمے ہٹا دیں گے. دیکھیے مولا عباس، ہم ان کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع وللہ وللرسول. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اتنا شجاع کہ جس کی شجاعت کا صفین میں دشمن اقرار کر لے اور کہہ دے کہ یہ علی ہے، کیا اس شجاع عباس کے لیے کربلا میں جنگ کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. لیکن مولا عباس اپنی ذات سے اپنے ماننے والوں کو اور دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کچھ ہے تو صرف اپنے امام کی تابعداری، امام کی اطاعت. اب ہم دیکھیں، ہم اپنی ڈیلی لائف کو دیکھیں کہ ہماری لائف میں کیا پیٹرن ہے، ہماری لائف کس طرح سے پیٹرن فارم کرتی ہے کہ کیا ہم حسینی ہیں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے توحید کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، ایسے ہی ہے، سجدے میں جان دی، سجدے میں سر کٹایا. تو توحید، خدا کی معرفت، خدا شناسی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ امام سے کسی نے پوچھا، کسی سے سوال کیا امام حسین علیہ السلام سے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راز بتائیے. تو امام نے کتنے خوبصورت جملے فرمائے کہ کیا سوائے خوشنودی پروردگار کے کسی چیز میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے؟ اب ہم سوچیں گے کہ خوشنودی پروردگار ہم کیسے حاصل کریں، تو یہ وہ ہستیاں ہیں. دیکھیے خدا کتنا رحیم ہے کہ ایک طرف اگر سورج کی قسم اور چاند کی قسم کھا کے ہمیں توجہ دلانا چاہ رہا ہے، تو دوسری طرف اسی سورج اور چاند کے پریکٹیکل ایگزامپلس کو ہم سے ایکسپیرینس کروا کے ہمیں موقع دے رہا ہے، ہمیں ان ہستیوں سے جوڑ رہا ہے کہ جو ہمیں خدا تک پہنچائیں، ہمیں خدا کی معرفت دلائیں. امام حسین علیہ السلام، ایک بہت پیارا سا واقعہ کہ قرآن مجید کی تلاوت، کہتے ہیں نا کہ ہم کیسے محسوس کریں کہ ہم اپنے امام سے کنیکٹڈ ہیں. تو امام زمانہ کا ارشاد ہے کہ تم جتنا اپنی زندگی میں قرآن سے قریب ہو اتنا ہی ہم سے قریب ہو. تو امام حسین علیہ السلام ایک صحابی ہیں، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ایک فرزند کو ایک سورہ، ایک چھوٹی سی سورہ تعلیم دی. آپ کے فرزند نے جب اس سورہ کی تلاوت کی امام حسین علیہ السلام کے سامنے، تو امام حسین علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ اسے درہم و دینار سے نوازا، اپنی انگشت مبارک یعنی انگوٹھی بھی دی جس میں قیمتی نگینہ تھا. تو پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے امام سے کہا کہ اے مولا، اے آقا، اس مختصر سی سورت کی تلاوت کے بعد آپ نے اتنا کچھ عطا کر دیا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا قرآن کے مقابلے پر، کیا قرآن کے ساتھ میں کوئی ہم پلہ شے ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو یعنی کہ مولا کیا میسج دے رہے ہیں کہ اگر ہم پورے دن میں پورا سپارہ نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ ہم جو ہے وہ جز نہیں پڑھ سکتے، تو ایک مختصر سی سورہ اس معرفت اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے امام ہم سے خوش ہوں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے روزانہ نامہ اعمال جو امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، تو ہم کس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. تو پروردگار عالم ہمیں اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں نہ صرف یہ کہ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ ان ہستیوں سے منسلک کر کے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگی، جن کا نمونہ عمل آپ کے لیے، ان کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ عمل ہے. صلوات بھیجیے گا محمد
تو بس آج کے اس فرش سے ایک تبرک کہ جو آج کی مناسبت سے بھی ہے، سورہ حسین جسے کہا جاتا ہے، سورہ فجر، میری بچیوں جا کر اس کی تلاوت کرنا کہ پروردگار عالم نے اس میں بھی جو جو قسمیں کھائی ہیں، جیسے جیسے پیٹرنز کو فارم کیا ہے، اور اپنی زندگی میں اس قرآن اور نماز اور ذکر اہل بیت کے پیٹرن کو اس طرح سے فارم کر لیں کہ ہمارے مولا و آقا، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، بہت اچھا ہو اور بہت خوشا نصیب ہو اس کا کہ جو وہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے. بالکل اسی طرح سے اپنی زندگیوں میں اس پیٹرن کو فارم کریں اور مولا عباس اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی برکات و ثمرات کو سمیٹیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ جو مفاتیح الجنان میں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے روایت کی ہے، دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں، اور بس جلدی سے آخری کلمات کہ امام فرماتے ہیں اس دعا میں جو مفاتیح الجنان میں، اور آج کے دن کے لیے 3 شعبان کے لیے بہت ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھیے. اس میں بھی دن اور رات کا آنا جانا باقاعدگی سے ہے، اور اس کے ترجمے میں سے یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم کیسے خدا سے دعا مانگیں کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے ان تمام نعمتوں کے لیے جو تو نے عطا کی، نعمت ولایت جیسے ہمیں نوازا، اور ہمیں ان ہستیوں سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں ان کا ماننے والا بنایا ہے. بس پروردگار اس فرش سے یہ دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ ہمیں ان سے منسلک کر دے، متمسک کر دے، اور پروردگار عالم روز محشر ہم ان کو ہمارا شافی بنا دے، ان کو ہمارا شفاعت کرنے والا بنا دے. اور اس اسکول میں جو ہم آتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ایک پیٹرن ہے کہ جس کے ذریعے سے جہالت کے، ظلمت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، ہم نور کی طرف بڑھتے ہیں. ایک پیٹرن فالو کرتے ہیں نا ہم سب بھی، اسکول میں آتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایگزام ہوتا ہے، پھر پاس ہوتے ہیں، پھر نیکسٹ کلاس میں جاتے ہیں، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اسکول سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے پیٹرنز کیا ہیں؟ یہ ہمیں محبت اہل بیت سے جوڑتے ہیں، اور اہل بیت ہمیں خدا سے جوڑتے ہیں. تو بس میری بچیوں اسی دعا کے ساتھ اور اس تبرک کے ساتھ، اس معنوی تبرک کے ساتھ کہ آج گھر جا کے سورہ فجر کو اور سورہ شمس کو معرفت امام حسین علیہ السلام میں اور معرفت مولا عباس میں اور خدا سے نزدیک ہونے کے یقین کے ساتھ ہم پڑھیں گے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں علم کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، غلطیوں کو معاف فرما. اس فرش پر جتنا ذکر کیا گیا، کیا جائے گا، اس سب کو قبول فرما. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور آج کے دن کی برکت کے صدقے میں ہمیں وہ سب عنایت فرما جو ہمارے امام ہم سے چاہتے ہیں، اور ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا ہمارے امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.